أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، وعلى صحبهم المنتجبين المتقين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. قرآن حکیم میں سورہ مبارکہ احزاب میں ایک عجیب و غریب مقام سخن مشیت ہے. اور اگرچہ یہ مقام، یہ آیت مشہور و معروف آیتوں میں سے ہے، اکثر علماء اور خطباء اس آیت پر گفتگو کرتے ہوں گے، لیکن قرآن مجید اپنی شان اعجاز کے لحاظ سے وہ کتاب ہے کہ جس کا کوئی ایک فقرہ بھی کبھی فرسودہ ہونے والا نہیں ہے. اس سلسلے میں بے اختیار مجھے یاد آ گئی ایک بات، تو ذکر کر کے آگے بڑھوں. یہ گویا ہم جیسوں کے لیے کہہ لیجئے یا ہم ایسوں کے لیے کہہ لیجئے. اب یہ جو زبان کے مزاج شناس ہیں وہ سمجھتے ہیں. ایک موعظہ ہے، ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے. ایک مرتبہ میں واشنگٹن میں مجلسیں پڑھ رہا تھا، اور ظاہر ہے وہاں طریقہ یہ ہے کہ ایک ویکینڈ مجلسیں ہوئیں، پھر ویک ڈیز میں نہیں ہوئیں، پھر دوسری ویکینڈ ہو، پھر تیسری. تو میں جو مجلسیں پڑھ رہا تھا، میرے بعد کوئی اور بزرگوار، بہت بزرگ شخصیت، چونکہ بات عبرت کی ہے اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں، وہ تشریف لائے اور ملاقات ہوئی. میں مجلس پڑھ کے جا رہا تھا، وہ آ رہے تھے مجلس پڑھنے کے لیے. ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا آپ نے کس آیت پہ مجلس پڑھی؟ میں نے عرض کیا آیت تطہیر. تو عجیب
عجیب جملہ کہا انہوں نے جو آج تک اس کی تکلیف مجھے ہے. لیکن ارے آپ تو ماشاءاللہ نئے زمانے کے تقاضوں سے واقف ہیں، آپ بھی انہی فرسودہ موضوعات پہ پڑھا کرتے ہیں. یعنی ایسی تکلیف ہوئی مجھے، اور یقین کیجئے کہ اس کے بعد میں نے بہت سی اور مجلسیں ان کی موجودگی میں بھی آیت تطہیر پر پڑھی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. قرآن مجید ہے یہ، قرآن مجید، اس کا کوئی ایک فقرہ بھی کبھی فرسودہ ہونے والا نہیں، نہ مضمون کے اعتبار سے اور نہ تأثیر کے اعتبار سے. کیونکہ قرآن مجید میں بہت سے جہات ہیں، بہت سے جوانب ہیں، معنی کی بہت سی پرتیں ہیں، لیکن ان دو فقروں میں بہت سی باتیں آ گئیں. ایک ہوتا ہے مضمون کلام، یعنی جو بات کہی گئی، اور ایک ہے تأثیر کلام. بات کچھ بھی کہی گئی ہو، دیکھنا چاہیے کہ اس کی تأثیر ہے یا نہیں ہے. قرآن مجید نہ اپنے مضمون کے اعتبار سے کبھی فرسودہ ہو سکتا ہے، نہ اپنی تأثیر کے لحاظ سے کبھی فرسودہ ہو سکتا ہے. اب اس آیت میں بھی دونوں جہتیں ہیں. مضمون بھی اس کا بجائے خود ایسا ہے جو کبھی فرسودہ ہونے والا نہیں ہے، اور تأثیر بھی اس میں وہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعاً اپنے کردار کو تعمیر کرنے کے ارادے سے اسی آیت کی تلاوت کرتا رہے تو بھی اسے وہ قوت عطا ہوتی ہے کہ جو دنیا کی تمام قوتوں کو شکست دے سکتی ہے. بے پناہ قوت. مضمون اگرچہ سادہ ہے، مضمون یہ ہے بظاہر سادہ ہے. دیکھیے ایک بات عرض کر دوں، ماشاءاللہ پھر وہی بات کہ 21ویں صدی کا مجمع ہے نا، تو کوئی فرسودہ بات نہیں کہوں گا. یہ تو قرآن کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے دست قدرت کی بنائی ہوئی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو کبھی فرسودہ ہو جائے. ممکن نہیں ہے. جو چیز بھی حضرت حق سبحانہ و تعالی نے خلق فرمائی ہے اس میں ہمیشہ تازگی رہے گی، اس لیے کہ وہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے. ہمیشہ کن فیکون کا جو سلسلہ جاری ہے، ہر کن نیا کن ہے، پرانا کن نہیں ہے. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجیے. آپ کے شاعر مشرق، شاعر پاکستان، حکیم امت جناب علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کیا رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. تو جو اہل وجدان ہیں اور جو اہل عرفان ہیں وہ یہ صدائے کن فیکون سن رہے ہیں. صدائے کن فیکون آ رہی ہے. کائنات فرسودہ نہیں ہوئی، کائنات کی کوئی شے فرسودہ نہیں ہوئی، تو اس کائنات کے خالق کا کلام کیسے فرسودہ ہو سکتا ہے؟ اب یہ آیت جو ہے، کیونکہ دیر تک بنا گفتگو کی یہ نہیں ہے کہ زیادہ دیر تک آپ حضرات سے آج گفتگو کروں، تو مختصراً ماشاءاللہ بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں. بوڑھا لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا.
بزرگ بھی ہیں، اور جو فرش عزائے حسین پر آنے والے بزرگ ہیں، جو فضائے مجلس میں پروان چڑھنے والے بزرگ ہیں، ان میں بزرگواریوں میں اضافہ تو ہوتا ہے، ان پہ بڑھاپا کبھی نہیں آتا، اور کبھی نہیں آنا چاہیے۔ عوارض جسمانی الگ ہیں، بیماریاں الگ ہیں، بڑھاپا پھر کسے کہتے ہیں؟ میں یہ تعبیر اختیار کرتا ہوں کہ بیماریاں اپنی جگہ، جسم کے تقاضے اپنی جگہ، سر کے بال سفید ہو گئے ہو جائیں، سر کے بال سفید ہو جائیں، خون سفید نہ ہونے پائے، جسم کمزور ہو جائے، ارادہ کمزور نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اب یہ جو مقام سخن ہے، اس میں ارشاد الہی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اور مؤمنین میں سے کچھ ایسے اولو العزم مرد ہیں جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھاتے ہیں۔ ذرا آہنگ کلام تو دیکھیے، ماشاءاللہ آپ حضرات شعر و ادب کا ذوق رکھتے ہیں، اور دنیا کا سب سے بہترین ادبی شعور یہاں پروان چڑھتا ہے۔ جوانان عزیز، یہ میں رسماً نہیں عرض کر رہا ہوں، عقیدت میں نہیں عرض کر رہا ہوں۔ بھئی ہم تو شیعہ ہیں، ہم تو غلامان آل محمد میں ہیں، تو ہمیں اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت اور اپنی شاعری اور اپنے ادب کی ہر چیز پسند ہے، یہ الگ ایک بات ہے۔ دوسرے کیا کہتے ہیں جو براہ راست ہماری تہذیب و ثقافت کا حصہ نہیں ہیں؟ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوسرے ادبی رجحانات جو ہیں وہ سب اپنی جگہ، مگر جو قوت، جو تاثیر اور جو ادبی حسن، ادبی بلاغت، ادبی گہرائی، تخیل کی بلندی یہاں پروان چڑھتی ہے، فضائے مجلس آل محمد میں، وہ کہیں کسی محفل میں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے ادبی دلائل ہیں میرے پاس، مذہبی دلائل نہیں۔ ادب پر محاکمہ مذہبی نقطہ نظر سے نہیں کیا جاتا، ادب پر ادب کے نقطہ نظر سے محاکمہ ہوگا، کوئی مسئلہ مذہبی ہوگا تو مذہبی محاکمہ ہوگا۔ تو اگر زبان کا ذوق بالیدہ ہے، میں ماشاءاللہ ہمارے بانی مجلس اعضاء نادر عباس صاحب اور طاہر عباس صاحب، یہ دونوں برادران بھی بہت اچھا ادبی ذوق رکھتے ہیں، مجھے معلوم ہے، اندازہ ہے، اور ان کے خاندان میں بھی ادبی ذوق رہا ہے، اور میری دعا ہے کہ ان کی ذریتوں میں بھی انشاءاللہ یہ ذوق پروان چڑھے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ غور فرمائیں، ایک ادبی حوالہ دے کے آگے بڑھوں، اس میں اہل بیت کا بھی حوالہ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اردو کے عموماً ایک رائے یہ ہے، اردو کے سب سے بڑے شاعر غالب ہیں، حالانکہ بچپن سے مجھے اس رائے میں اختلاف ہے، اپنی رائے کا اختلاف ظاہر نہیں کروں گا۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ بلا وجہ نہیں کہتے، ان کے پاس ان کے دلائل ہیں۔ غالب بہت بڑے شاعر ہیں۔ غالب کے سب سے پہلے نقاد و تذکرہ نگار کون ہیں؟ مولانا الطاف حسین حالی، یادگار غالب۔ یادگار غالب میں انہوں نے غالب پہ بہت تبصرہ کیا۔ خواجہ الطاف حسین حالی مسلکن، مذہباً،
اہل سنت والجماعت سے تھے۔ آپ حضرات جا کے پڑھیے گا، مطالعہ کیجیے گا، اسٹوڈنٹس جو ادب کے ہیں وہ دیکھیں گے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑی صراحت سے یہ بات کہی کہ غالب کے سرمایہ شاعری میں سب سے بلند اور سب سے مضبوط مقام وہی ہے جہاں وہ آل محمد کی مدح اور رسا کرتے ہیں۔ یہ پڑھ لیجئے گا جا کے رائے، میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے۔ مولانا الطاف حسین حالی کیسے سخت نقاد تھے، بہت سخت نقاد تھے۔ ان کی یہ رائے ہے کہ غالب کی سب سے مضبوط شاعری، سب سے بلند حصہ ان کی شاعری میں وہ ہے جو مدح و رسائے اہل بیت میں ہے۔ اس کے کیا معنی؟ خدا کی قسم، جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہاں پستی کو گزر نہیں ہے۔ یہ ذکر خود بیان کو بلندی عطا کرتا ہے، زبان کو بلندی عطا کرتا ہے، اسلوب کو بلندی عطا کرتا ہے۔ یہ خود بلندی بھی عطا کرتا ہے، زندگی بھی عطا کرتا ہے، تاثیر بھی عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو اب اگر یہ 2-3 تمہیدی باتیں ادبی خالص آپ حضرات کے ذہن عالی تک پہنچ گئیں تو اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اس آیت پہ دیکھیے، ظاہری اعتبار سے پہلے باطن تو پھر بہت بلند ہو گئے، اس کے باطن پہ غور کرنا پڑے گا۔ ابھی ظاہری اعتبار سے من المؤمنین رجال، اسی ٹکڑے پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ مومن کی جمع ہے مومنین، مومن خود مذکر ہے، مومن یعنی مذکر، مومنین اس کی جمع ہے، مؤنث کیا ہے؟ مؤمنہ، اور مؤمنات اس کی جمع ہے۔ تو یہاں مومنین ہے، اگرچہ اس خطاب مومنین میں مومنات بھی شامل ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے کس اعتبار سے شامل ہیں، مگر خود اصل زبان کے لحاظ سے مومن مذکر ہے، مرد ہے، اس کی جمع ہے مومنین۔ اب آیت کا کیا مفہوم ہوا؟ من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ مرد ہوتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ مؤمنین میں سے کچھ مرد ہوتے ہیں۔ کیا قیامت کا خطاب ہے؟ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اب صرف مرد ہوتے ہیں کہہ کے گزر جائیں گے تو حق ادا نہیں ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے کہا جائے کہ اور مومنین میں سے، جماعت مومنین میں سے کچھ ایسے اولو العزم مرد ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو سچ کر دکھاتے ہیں، پورا کر دکھاتے ہیں۔ اچھا، یہ مومنین اور رجال، اس کا فرق جو ہے اگر آسانی سے آپ کو فرہنگ اعضاء میں تلاش کرنا ہو تو آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ لوگوں کی بھیڑ میں مرد کو کیسے پہچانا جائے۔ مشہور مقامات ہیں، آخر تاریخوں میں ہے، مختلف مورخین نے اختلاف کے ساتھ کچھ تعداد لکھی ہے، لیکن اجمالاً یہ بات کہی جا سکتی ہے نا کہ خیبر میں کتنے لوگ تھے؟ تھا نا، ایک بڑا مجمع تھا، اور بظاہر سب مومن تھے۔ اب ہم تو ظاہر پہ حکم لگا رہے ہیں، باطن میں کون مشرک تھا، کون کافر تھا، کون منافق تھا، کون شکاک تھا، کون سفاک تھا، ہم اس سے بحث ابھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو صرف یہ گزارش کر رہے ہیں کہ لوگ تھے، بہت لوگ تھے، اور بظاہر سب مومن تھے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا تھا وہ بظاہر مومن ہی تو تھا۔ اب بظاہر تو مجبوراً کہنا ہی پڑے گا، یہ آپ بظاہر کی قید اور یہ شرط اور یہ تعبیر حذف نہیں کرا سکتے،
بظاہر مومن تھے. اچھا اتنا بڑا مجمع تھا اور اس میں ایک سے ایک بظاہر حوصلہ مند بھی تھے. بھئی اتنے حوصلہ مند تو تھے کہ بغیر رسول کے حکم کے، بغیر رسول کے اذن کے، بغیر رسول کی اجازت کے علم لے لے کے جاتے تھے. یہ حوصلہ چاہیے نا، اس کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، جرأت چاہیے، جسارت چاہیے. علم لیا اور آگے بڑھے اور واپس آ گئے. آپ سب حضرات یہ سب تاریخ کے یہ سبق تو آپ کو نو کے زبان ہیں، ازبر ہیں، یاد ہیں، بلکہ پلکوں پہ سجے ہوئے منظر ہیں. گئے اور واپس آ گئے، گئے اور واپس آ گئے. سردار فوج کو الزام دے رہے ہیں اور فوج سردار کو الزام دے رہی ہے. انہوں نے کہا فوج ہی واپس آ گئی تو ہم کیا کرتے. فوج کہہ رہی ہے کہ یہ سردار تھے، یہی واپس آ گئے تو ہم کیا کرتے. یہ سب ہوتا رہا اور کئی دنوں تک ہوتا رہا. اب یہ گویا ایک منظر ہے لوگوں کا، ان لوگوں کا جن پہ کلمہ مؤمنین کا اطلاق ہو سکتا ہے ظاہراً. لیکن جب کئی دن گزر گئے اور یہ بات خاطر عاطر حضرت عصمت مآب، رسالت مآب، ختمی مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزری تو آپ نے کیا فرمایا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّار. کل میں رعیت، کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا. اب اگر یہ منظر پیش نظر، ہم آہنگ طور پر سب مل کے بلند صلوات پڑھ لیں. اب یہ پیش نظر ہے آپ کے تاریخی واقعہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا. اچھا یہ اتنی صحیح حدیث ہے کہ کوئی فرد کتنا ہی بدنیت ہو اس کا انکار نہیں کر سکتا. ایسی صحیح حدیث ہے یہ، یعنی نواصب بھی انکار نہیں کر سکتے. جو ناصبی ہیں وہ بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے. لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. اگر وہاں مرد کے معنی سمجھ میں آ جائیں تو اس آیت میں مرد کے معنی سمجھ میں آ جائیں کہ من المؤمنین الرجال، مؤمنین میں سے کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو سچ کر دکھاتے ہیں، پورا کر دکھاتے ہیں. اب تک تو گفتگو آپ کے ذہنوں کے لیے بہت مانوس تھی نا، بہت مانوس. اب تھوڑی سی نامانوس بھی ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. میں نے یوں ہی آپ کی توجہ کو زیادہ بیدار کرنے کے لیے کہہ دیا، ورنہ آپ کے لیے کوئی چیز نامانوس نہیں ہے. یہ مومنین میں سے مرد، اولو العزم مرد بنتے کیسے ہیں؟ یہ آتا کہاں سے عزم؟ یہ کس اسٹور سے ملتا ہے؟ کس بازار میں بکتا ہے؟ کون سا گیہوں کھانے سے عزم پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ آیت معصومین کے لیے خاص نہیں ہے. خاص بات یہ توجہ دلانی تھی کہ معلوم آیت پڑھی اور بس مولا علی کا تذکرہ ہوا، مولا حسن کا تذکرہ ہوا، مولا حسین کا تذکرہ ہوا اور بات ختم ہو گئی. ارے وہ معصوم ہیں، وہ حجت خدا ہیں.
وہ انسان کامل ہیں۔ اس آیت میں تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغام ہے۔ یعنی جب آپ حضرات سنتے ہیں آیت اور آیت کا مطلب، تو ہمیشہ ذہن، یا اگر فضیلت کی بات ہے تو معصوم تک گیا ذہن، اور اگر کہیں تنقید ہے، تنبیہ ہے، تو دشمنوں کی طرف گیا ذہن۔ اپنی طرف ذہن کب جائے گا؟ آپ اپنے دل کا چراغ کب روشن کریں گے؟ اپنے ذہن کا فانوس کب روشن ہوگا؟ غور فرما رہے ہیں آپ اور آپ کی ذریت، آپ اور آپ کی نسل، آپ اور آپ کا کنبہ، یعنی جب بھی فضائل کی بات ہوئی تو اہل بیت تک ذہن گیا، اور نقائص کی بات ہوئی تو دشمنوں تک ذہن گیا۔ ہماری تربیت کب ہوگی؟ اور ہماری تربیت میں ہماری نیت اور ہمارا ارادہ اور ہمارا عزم اور ہمارا شعور اور ہمارا ادراک شریک ہوگا براہ راست یا نہیں؟ ہمیشہ فرشتے آ کے آپ کو لوریاں دیں گے اور آپ کے جھولے جھلائیں گے؟ فرشتے آ کر آپ کی تربیت کریں گے؟ فرشتے آ کے آپ کے بچوں کو عزم عطا کر دیں گے؟ جیسے نبی کے اوپر وحی آتی ہے، ایسے ہی آپ میں سے کسی ایک پر، کسی بچے پر ایک کوئی خاص نور آ جائے گا اور وہ پرعزم ہو جائے گا۔ اللہ یہ چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے یہ آیت اس انداز میں، من المؤمنین رجال، اور مومنین میں سے ایسے اولو العزم مرد بھی ہوتے ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو سچ کر دکھاتے ہیں، پورا کر دکھاتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو گزر گئے، اپنی نظریں پوری کر دی انہوں نے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، یعنی عہد الست پر قائم ہے۔ کس عہد پر قائم ہے؟ وہ جو روز الست عہد لیا گیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس عہد پر قائم ہیں۔ اور ہمارے یہاں اب سب سے بڑی بات، اب آپ حضرات تو مانوس ہیں نا شعر و ادب کی زبان سے، تو پھر مثال دوں کہ یہ عزم کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ عزم کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے، رسول کیا چاہتے ہیں، اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ غالب کا ایک شعر ہے جس کا ایک مصرع بہت دل آویز ہے اور دوسرا مصرع ایسا ہے جو منبر پہ پڑھنا نہیں چاہیے، مگر میں پڑھ دوں گا۔ جب کہہ دیا پڑھنا نہیں چاہیے تو معذرت ہو گئی۔ بہت سی باتیں معذرت کے ساتھ کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں لوگ، لیکن وہ تعبیر ادبی ہے، مثال ادبی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ مفہوم سمجھ لیں گے۔ غالب نے کہا ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ یہ دوسرا مصرع میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر بہرحال ایک ادبی تعبیر ہے۔ شاعر اپنی شوخی کے ساتھ، اپنے مخصوص اسلوب کے ساتھ کچھ کہتا ہے۔ یہ وفاداری جو ہے، وفاداری بشرط استواری، یہ نہیں کہ آج ان سے وفا ہے اور کل ان سے وفا ہے اور پرسوں ان سے وفا ہے۔ یہ وفاداریاں بدلتی رہیں تو اسے وفا نہیں کہتے اصلاً، اسے وفا نہیں کہتے اصلاً۔ وفا یہ ہے کہ ایک کو مان لیا تو مان لیا۔ اب ایک بات عرض کروں، محبت کا مزاج بھی یہی ہے۔ محبت جس سے ہو گئی ہو گئی، وفاداری جس سے نبھانی ہے نبھانی ہے۔ اب میں فطرت کی زبان میں ایک پیغام دے رہا ہوں، شریعت کی بات بات میں آئے گی۔ گویا محبت کی اور وفا کی اصل حقیقت یہ ہے
کہ جس سے ہو گئی وہ اپنے معشوق کے علاوہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتی محبت. اپنے معشوق کے علاوہ کسی کو برداشت نہ کرنا فطرت میں ہے. معشوق سے عشق ہی تولا ہے، اور معشوق کے علاوہ کسی کو برداشت نہ کرنا یہی براءت ہے. یہی براءت ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دیکھیے محبت، وفا، اس میں حصر کا مفہوم پہلے شامل ہوتا ہے، بعد میں نہیں. یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو مان لیا اور آپ کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو مانا اور پھر دھیرے 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 آپ کو آزماتے گئے اور پھر اس منزل پہ پہنچے گے نہیں بس آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ نہیں. پہلے مرحلے میں، ماننے کے پہلے مرحلے میں یہ طے کرنا ہے کہ کون ہے جو ماننے کے لائق ہے اور کون نہیں ہے. اسی لیے کلمہ هو اللہ سے شروع نہیں ہو رہا ہے، کلمہ لا الہ سے شروع ہو رہا ہے. کلمہ لا سے شروع ہے، نفی سے شروع ہو رہا ہے. کوئی نہیں ہے خدا سوائے ایک معبود. تو بنیاد توحید، بنیاد محبت، بنیاد عشق، بنیاد وفا یہ ہے کہ پہلے شناخت کر لی جائے کون ہے جس پر یہ گوہر جان نثار کیا جا سکتا ہے، اور بس پھر اس کے ہو رہے ہیں، اس کے ہو رہے ہیں. یہ ہے شرط وفا، یہ ہے شرط وفا. اچھا یہ شرط وفا جو ہے یہ اسی لیے فطری حوالے دے رہا ہوں، شرعی حوالے و آیات تو آیت پڑھ دی ہے، اسی آیت کے ضمن میں تو گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ وفا، یہ ثبات قدم، یہ عزم، اولو العزمی جسے کہتے ہیں، یہ کہیں کسی بازار سے نہیں ملے گی. یہ تو آپ کو خود پیدا کرنی ہے، یہ آپ کو خود پیدا کرنی ہے. ہاں یہ بات یہاں پہ آپ ذرا اپنی خلاقیت کو ڈسکور کریں پہلے. کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ آپ اپنی کریٹیوٹی، اپنی تخلیقی صلاحیت، اپنی خلاقیت کو پہلے ڈسکور کریں، درک کریں، دریافت کریں، پھر اسے پروان چڑھائیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بہت سی صلاحیتیں عطا کی اور خود اپنا لقب کیا رکھا؟ احسن الخالقین. وہ بہترین ہے، وہ بہترین خالق ہے. یعنی اس کے علاوہ بھی خالق ہیں. کس معنی میں خالق ہیں؟ یہ جو اس کے علاوہ خالق ہیں وہ کس معنی میں خالق ہیں؟ ابھی میں معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں آپ میں سے ہر ایک کے اندر چھپے ہوئے ایک خالق کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے ہر ایک کی تخلیقی صلاحیتیں اللہ نے عطا کی ہیں. اور کس لیے عطا کی ہیں؟ ہم نے اتنی حسین کائنات بنائی، اتنی عظیم کائنات بنائی، تم کو اس کائنات میں سب سے حسین بنایا، سب سے عظیم بنایا. انسان تمہیں ہم نے بے پناہ صلاحیتیں دیں، اور ان صلاحیتوں کو دے کے ہم نے تمہیں فریضہ کیا سونپا، وظیفہ کیا سونپا، طلب کیا کیا تم سے؟ کہ تم اللہ کی خاطر سے حسن عمل تخلیق کرو. حسن عمل تخلیق کرنا ہے کسے؟ ہمیں اور آپ کو. حسن عمل کے خالق آپ ہوں گے. اچھا آپ کا حسن عمل کیسے کیسے پیکر میں ظاہر ہوگا؟ پہلے تو آپ خود. حسن عمل کسے کہتے ہیں؟ خالی پینٹنگ بنانا حسن عمل ہے؟ بہت بہترین تصویر بنائی، کیا کہنا؟ بہت بہترین شاعری کی، کیا کہنا؟ شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ اچھی باتوں کی تعریف، وفاداری کے جذبے کی تعریف، ایثار کی تعریف، خیر کی تعریف، حسن کی ستائش، یہ سب ہوتا ہے نا.
یہ لفظوں تک نہ رہے، ہمارے نفس کے اندر واقعاً حسن و خیر کی قدردانی پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کی تعمیر۔ ہم جہاں جس چیز کو حسین دیکھیں اسے حسین کہیں، اس کو اپریشیٹ کریں، حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ معلوم چیز تو بہت اچھی ہے، لیکن چونکہ قمر صاحب کی ہے اس لیے مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، میری ہوتی تو اچھی لگتی۔ یہ کیا نفسیات ہے؟ ان کے یہاں ہو یا کسی کے یہاں ہو، کائنات میں کسی کے یہاں ہو، اگر اچھا ہے تو ہمیں اسے اچھا بھی کہنا چاہیے اور اس اچھے سے محبت بھی کرنی چاہیے، اس کی قدردانی بھی کرنی چاہیے۔ اور ہمارے یہ جتنا تاریخ اسلام میں انتشار ہے وہ اسی لیے ہے، اگر حسن بنی ہاشم کے خاندان میں تھا تو بنی امیہ کو اچھا نہیں لگتا تھا، اگر کوئی چاند بنی ہاشم کے خاندان میں تھا تو وہ اچھا نہیں لگتا تھا، کوئی قمر بطحا تھا، کوئی قمر بنی ہاشم تھا، کوئی قمر مکہ تھا، وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ نفس میں خرابی تھی، نفس کی تربیت۔ اچھے کو اچھا کہیں اور اس سے حسد نہ کریں۔ شاعری کرنے سے پہلے اپنے شعور میں، اپنی ذات میں، ٹھیک ہے؟ تقریر کرنے سے پہلے اپنی ذات میں، اپنے شعور میں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ تو سب سے پہلے جو حسن عمل تخلیق کرنا ہے وہ ہمیں اور آپ کو اپنی ذات کے اندر تخلیق کرنا ہے، بنانا ہے، اپنے نفس کو تعمیر کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر حسن عمل کہاں تخلیق ہوگا؟ آپ کی جو شریک حیات بن کے آئے گی یا آئے گا، بیوی شوہر کے کردار کی تعمیر میں تعاون کرے، شوہر بیوی کے کردار کی تعمیر میں تعاون کرے، جو اس میں خوبیاں ہیں اپریشیٹ کرے، قدردانی کرے، تعریف کرے، ستائش کرے، جہاں کمزوری نظر آئے دل سوزی کے ساتھ اس کی تعمیر کرے، دل سوزی کے ساتھ، طنز نہیں، تشنیع نہیں، اٹھتے بیٹھتے تانا دینا نہیں، تم تو ایسی ہو اور تم تو ایسے ہو، تم تو ایسی تھی اور تم تو ایسے تھے، یہ زبان نہیں۔ جو خوبیاں ہیں اس کی ستائش، جو خامیاں ہیں اس کی دل سوزی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے کم کریں، نقص کو دور کریں، تعمیر کریں۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے اپنی ذات کی تعمیر۔ آدم بنے، ابن آدم بنے، آدمی بنے، انسان بنے، بنت حوا بنے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، یہ حسن عمل ہے۔ شاعری سے پہلے، خطابت سے پہلے، مقالہ نویسی سے پہلے اپنے نفس کی تعمیر، حسن عمل تخلیق کرنا ہے۔ حسن عمل لفظوں کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے شریک حیات میں خلق کرنا ہے، تعمیر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کی آغوش میں بچے آئیں گے، ان بچوں کو شروع سے وہ ذہن عطا کرنا ہے، بیٹا جہاں بھی اچھائی نظر آئے اس سے محبت کرنا، حسد نہ کرنا۔ بیٹا علم حاصل کرنا تو خدا کے لیے حاصل کرنا، پیسے کی فکر نہ کرنا، رازق خدا ہے، تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ اب یہ معمولی بات آپ سمجھ رہے ہیں، یہ اتنی بڑی انقلابی بات ہے کہ ساری آج کی دنیا ایک طرف اور یہ بات ایک طرف، اس لیے کہ یہ جو ماشاء اللہ کیپٹلزم ہے اور کیپٹلزم سے جڑا ہوا جو کلچر ہے اور جو کارپوریٹ کلچر ہے، اس میں خدا اور رسول اور اخلاق اور انسان تو ہے ہی نہیں۔ انسان ہے کہیں نظر آتا ہے؟ سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ آدمی میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، آدمی تو ہے نہیں وہ۔ اس وقت عام دنیا کس کو سب سے بڑا آدمی سمجھتی ہے؟ ارے بھائی جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے، وہ تو آٹومیٹکلی سینسر ہو جائے گا، مجھے نام لینے میں کیا آر ہے۔
آپ نے نام لے لیا، یا اس طرح کے 2 4 5 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے آدمی ہیں دنیا میں، اور دنیا بھی سمجھتی ہے سب سے بڑے آدمی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ دنیا بھی سمجھتی ہے کہ یہ سب سے بڑے آدمی ہیں، جو دنیا کے سب سے پست، سب سے رذیل، سب سے زیادہ ظالم، سب سے زیادہ سنگ دل، سب سے بڑے قاتل، انسانیت دشمن، ان کو آپ آدمی سمجھ رہے ہیں، انسان سمجھ رہے ہیں، اور سب سے بڑا سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب میں کہوں کہ آپ بچوں کی تربیت کیجئے اس نقطۂ نظر سے کہ بیٹا علم حاصل کرنا خدا کی خاطر، پیسے کی خاطر نہیں، یہ اتنی بڑی انقلابی فکر ہے اس وقت کہ جو کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس فکر کو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہیں؟ کوئی اس سخن کا خریدار نہیں، کیونکہ ہر گھر میں یہ ہے کہ وہ کورس، وہ اسکول، وہ وہاں بچے کو ایڈمیشن دلایا جائے جہاں یہ آگے بڑھ کے کسی سرمایہ دار کا نوکر بن جائے۔ نہیں، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو ظالموں کا نوکر بنانے کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ ظالم، جابر، سفاک، خونخوار، یہ سب الفاظ چھوٹے پڑ گئے ہیں ان لوگوں کے سامنے۔ یعنی جو کچھ جس رقیق طریقے سے انسانیت کچلی جا رہی ہے، کئی ہزار بچے مارے گئے، کئی ہزار عورتیں ماری گئیں، اور ابھی منظم طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، اور پھر بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جرأت نہیں ہے کسی میں کہ تنقید کرے، بلکہ موقع تلاش کرتے ہیں کوئی سٹیج مل جائے کہ ہم ان کی تعریف کریں، اور ان تک پہنچ جائے کہ صاحب ہم بھی آپ کی تعریف کرنے والوں میں ہیں۔ اب بتاؤ، اگر میں منبر حسینی سے یہ باتیں نہ کروں تو کہا کروں؟ اسی لیے میں نے مجلس کے شروع کے حصے میں آپ کو خیبر میں پہنچا دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی میں اگر آپ وہی سننا چاہتے ہیں تو وہ تو پڑھ سکتا ہوں میں۔ خیبر، خندق، بدر، احد، شب ہجرت، حنین، جتنی جنگیں ہیں آپ کو سنا سکتا ہوں، اور انشاءاللہ میں سناؤں گا تو اپنے اسلوب میں سناؤں گا، وہاں بھی تکرار نہیں ہوگی، مکرر ارشاد نہیں ہوگا، لطف مولا سے۔ لیکن مولا کے صدقے میں یہ باتیں بھی کہنا ضروری ہیں۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت صلاحیتیں عطا کی ہیں، بے پناہ صلاحیتیں۔ اس روئے زمین پر کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کی حجت اللہ پہ تمام ہو جائے اور جو روز محشر کہہ سکے پروردگار تو نے مجھے یہ نہیں دیا تھا اور وہ نہیں دیا تھا اور وہ نہیں دیا تھا۔ تمام صلاحیتیں اللہ نے ہر ایک کو دے کر بھیجی ہیں، اور اس کے بعد یہاں تک کہ خلاقیت کی قوت بھی دی ہے۔ خود احسن الخالقین ہے، خود خالق کائنات ہے، خود اتنا بڑا خالق ہے کہ اس نے وہ محمد کا خالق ہے، وہ علی کا خالق ہے، وہ حسن کا خالق ہے، وہ حسین کا خالق ہے، وہ فاطمہ زہرا کا خالق ہے۔ وہ رب ہے اور رب محمد و علی ہے۔ اگر فرعون کے زمانے میں تمام جادوگر اور تمام مشرک اور کافر اگر ایمان لاتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر، تو ہم بھی کہیں گے آمنا برب محمد و علی۔
ہم رب محمد و علی پہ ایمان لانے والے ہیں، اور ہم کیا جانے خدا کو؟ خدا کو جاننے اور پہچاننے کا ہمارے پاس کیا وسیلہ ہے؟ کیا وسیلہ ہے؟ اب بھائی لفظ وسیلہ آتے ہی میرے ذہن میں ایک اور بحث آ گئی، تو ٹھہر جائیے، میں کیا کروں بے اختیار دست ادب جوڑ کے جیسے ہی وسیلہ آیا ویسے ایک بات، سب وسیلے کی طرح بہت بحث ہے نا، کچھ لوگ وسیلے کے قائل ہیں، کچھ لوگ قائل نہیں ہیں، ٹھیک؟ اس بحث کو اس نقطہ نظر سے غور فرمائیے گا، جو معاشرہ اس وقت وسیلے کی بحث کرتا ہے اور وسیلے کا قائل ہے، کس زاویے سے وسیلے کی معرفت چاہتا ہے؟ بس ایک زاویہ ہے اس کے سامنے، ہمیں وہ وسیلہ چاہیے جس کے ذریعے سے ہمارا کام بن جائے۔ خلاصہ یہی ہے نا، ہمیں وہ وسیلہ چاہیے جس کے ذریعے سے ہماری خواہش پوری ہو جائے، ہماری ضرورت پوری ہو جائے، ہمارا کام بن جائے۔ وسیلے کا یہی مفہوم ہے۔ ارے اصل میں وسیلے کا مفہوم جو قرآن مجید میں یہ دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف کرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے وسیلے کی دھن میں رہنے والو، اللہ کا حکم ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو۔ ان کو جاؤ ان کو جاؤ، ببن تفاوت رہ از کجاست تا بے کجا۔ اور ہمارے ہاں زاویہ نظر کتنا مختلف ہے، زاویہ نظر کتنا مختلف ہے۔ آپ تلاش کرتے ہیں وسیلہ کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری ہو جائیں، حالانکہ وسیلہ چاہیے ہمیں خدا کو پہچاننے کے لیے، خدا کی معرفت کے لیے وسیلہ چاہیے، خدا کی بندگی کا سلیقہ سیکھنے کے لیے وسیلہ چاہیے، اور دونوں اعتبار سے خدا کو پہچاننے کے لیے بھی وسیلہ محمد اور آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور خدا کی بندگی اور اطاعت کا سلیقہ سیکھنے کے لیے بھی ان کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں۔ اللہ کی حمد کرنی ہو تو اس سے بڑی اور اس سے بہتر ہم نہیں ہو سکتی۔ تعریف ہے اس کی جس نے محمد کو بنایا۔ ارے ساری تعریفیں ہیں اس کے لیے جس نے علی کو خلق کیا، ساری تعریفیں ہیں اس کے لیے جس نے حسن اور حسین جیسے امام بنائے، ساری تعریفیں ہیں اس کے لیے جس نے فاطمہ جیسی خاتون جنت خلق فرمائی۔ اللہ کی حمد کرنی ہو تو، ستائش کرنی ہو، رب کو پہچاننا ہو تو، ایمان لانا ہو تو، اس سے کامل تر نہیں ہو سکتا جذبہ۔ ہم ایمان لاتے ہیں رب محمد و علی پر، گواہ، شاہد، دلیل، جواز۔ ارے قرآن پڑھ لیجئے، اگر وہ کہہ سکتے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون، اور خدا شاہد میں پیش کر رہا ہے، خدا نقل کر رہا ہے اس کلام کو، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں آمنا برب محمد و علی، آمنا برب الحسن والحسین۔ بس دو ایک فقرہ اور کہہ لینے دیجیے، حالانکہ وقت تو تمام ہو گیا، بنائے سخن اختصار پر تھی، مگر یہ کہ اب کیا کروں میں، بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و علی۔ یا علی، ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں عطا کر کے آپ کو کہا کہ اب تم بھی کچھ بناؤ، تخلیق کرو۔ کیا تخلیق کرو؟ حسن عمل۔ یہ حسن عمل کہاں تخلیق ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات، خود کو بنانا سب سے بڑا حسن عمل ہے۔ یعنی کیا؟
خود کو بنانا یعنی کیا؟ نماز پڑھ کے اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا، حمد پڑھ کے اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے کوئی آ جائے تو ہم اللہ کی صفتوں میں سے کوئی ایک صفت اپنی ذات کے ذریعے سے ظاہر کر سکیں۔ ہم بتا سکیں کہ ہم کس کے ہیں۔ واضح ہے؟ اب اس کی ذرا سی بہت ہی سطحی سی مثال دے دوں، سطحی سی نیگیٹو مثال ہے، بالکل نیگیٹو، بالکل سطحی۔ کوئی گورنر ہاؤس کا نوکر ہو یا پریزیڈنٹ ہاؤس کا نوکر ہو، کیا خم ہوتا ہے گردن میں، نوکروں کی بات کر رہا ہوں میں، اور عموماً خم نوکروں ہی کی گردن میں ہوتا ہے۔ جو سچے آقا ہوتے ہیں ان کی گردنیں تو جھکی ہوتی ہیں، خم ہوتا ہے، اور ان کی عادت ہوتی ہے ایک سطحی سی، ہر بات میں ضرورت ہو یا نہ ضرورت ہو احساس دلائیں گے کسی کو کہ میں کس آفس میں کام کرتا ہوں، میں گورنر ہاؤس میں کام کرتا ہوں، میں گورنر ہاؤس میں کام کرتا ہوں۔ ضرورت ہے کہنے کی یا نہیں ہے، بتانے کی بات ہے یا نہیں ہے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ میں گورنر ہاؤس میں کام کرتا ہوں، میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں کام کرتا ہوں، میں پرائم منسٹر ہاؤس میں چیف جسٹس کے آفس میں کام کرتا ہوں، اور وہ عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک نگیٹو مثال ہے۔ میں آپ سے پازیٹیو چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں میں کس اللہ کی مخلوق ہوں۔ اٹھتے بیٹھتے بتائیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے بتائیے ہم کس خدا کی مخلوق ہیں، ہم کس خدا کے بندے ہیں۔ وہ خدا جو رحمان ہے، وہ خدا جو رحیم ہے، وہ خدا جو کریم ہے، وہ خدا جو عزیز ہے، وہ خدا جو قوی ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ واضح ہے؟ یہ آپ سے ابھی مطالبہ ہے نہیں؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا، یہ زیادہ تر مثبت منفی دونوں پہلوؤں پہ آئے گا۔ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا، آپ اس کا بہترین طریقے سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ آپ کے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے شکور، وہ بڑھ چڑھ کے شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ آپ کے اوپر کسی نے زیادتی کی، آپ اسے معاف کریں یہ سوچ کے کہ اللہ ہے عفو، اللہ ہے غفور، اللہ ہے تواب، اللہ ہے غفار۔ آپ کے سامنے کسی کی برائی آ گئی، آپ کے مشاہدے میں آ گئی، اب آپ اسے تشتزبام نہ کریں، آپ اسے چھپائیں، اس لیے کہ آپ کا اللہ ہے ستار۔ یہ جو شریعت کے احکام ہیں، غیبت حرام ہے۔ غیبت حرام ہے کہ کیا معنی ہے؟ غیبت حرام ہے، اس حکم کی پابندی کرو گے تو تمہارے اندر وہ صفت پیدا ہوگی جو اللہ کی صفت ہے ستاری کی، وہ چھپانے والا ہے۔ یہ سوچ لو ذرا اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہ تمہارے کتنے گناہ ہیں، کتنی خطائیں ہیں، کتنی کمزوریاں ہیں، کتنے عیوب ہیں، کتنے نقائص ہیں، اور کس طرح اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ کیسے اللہ نے تمہیں معزز و مکرم و مشرف بنا کے معاشرے میں آبرو عطا کی ہے، سرفرازی عطا کی ہے۔ وہ اللہ جو تمہارے لاکھوں گناہوں کو چھپاتا ہے، تم اللہ کی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ تو سب سے پہلے اپنے نفس کو ایسے بنانا ہے کہ حسن عمل خلق کرنے کی مثال قائم ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ میں نے کیا عرض کیا؟ شریک حیات۔ یہ نہیں کہ شادی ہوئی تو ساری توقع، خاتون کی ساری توقع مرد سے ہے کہ یہ میری قدردانی کرے گا اور میں جتنا ناز کروں کم ہے۔ نہیں،
وہ آپ کی قدردانی کرے، آپ اس کی قدردانی کریں۔ اسی طرح مرد کو یہ نہیں ہے کہ میں جتنا ناز کرنا چاہوں کروں، ساری قدردانی اسی کو کرنی چاہیے۔ بیوی نہ ہوئی کنیز ہو گئی۔ کنیز نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے، آپ کی زرخرید غلام نہیں ہے۔ تو آپ اس کے ساتھ اس کے اندر بھی حسن عمل تخلیق کریں، اپنے اندر بھی حسن عمل تخلیق کریں۔ تیسرا مرحلہ جو آپ کی آغوش میں بچے آ رہے ہیں ان میں حسن عمل تخلیق کریں۔ اور جب اس طرح حسن عمل تخلیق کرنے کا سلسلہ قائم ہوگا تو پھر سوچئے معاشرے میں جیسوں کی جگہ کہاں رہ جائے گی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ چراغ پہلے گھر میں جلتا ہے، مسجد میں بعد میں۔ پرانی مسئلہ ہے نا، مسجد میں بھی بعد میں۔ کیوں بعد میں؟ مسجد آپ کے چراغ جلانے کی محتاج نہیں ہے۔ مسجد کا نور تو خدا داد نور ہے۔ پہلے آپ اپنے گھر میں چراغ جلائیں، یعنی پہلے آپ اپنے خانہ قلب میں چراغ جلائیں، پھر اپنے شریک حیات، پھر بچے۔ اچھا، جب یہ سلسلہ ہوگا تو پھر ان تمام خوبیوں میں جو آپ اپنے نفس میں پیدا کریں گے، اس میں ایک چیز اور ہے، بچوں سے بھی کہیں، خود بھی اپنے نفس سے کہیں، جس سے وعدہ کرو پورا کرنا۔ وعدہ کرنا تو پورا کرنا، پورا نہ کر سکو تو وعدہ نہ کرنا۔ جب یہ کردار بنے گا تو پھر وہ شعور پیدا ہوگا کہ عہد وفا نبھانا کسے کہتے ہیں۔ اور جب اندر سے نیت مضبوط ہوگی، اخلاص پیدا ہوگا، یہ اخلاص کی قوت ہے جو انسان کو عام مومنین سے نکال کے ایک اولو العزم مرد بناتا ہے۔ یہ کون سی قوت ہے؟ قوت اخلاص۔ قوت اخلاص، خدا کے ساتھ اخلاص۔ اخلاص نیت ہے جو عام مومنین، اصطلاحاً عام مومنین میں سے آپ کو برگزیدہ کر کے وہ عظمت عطا کرے گی کہ جو آپ اولو العزم کہلائیں گے۔ من المؤمنین رجال، پھر آپ کس کے ساتھ عہد وفا نبھائیں گے؟ جب عہد وفا نبھانے کی ریاضت زندگی میں ہوگی تو خدا کے ساتھ بھی عہد وفا نبھائیں گے۔ بس گفتگو یہاں روک دیتا ہوں۔ مثالیں تو بہت ہیں، بے شمار۔ ظاہر ہے کہ مثالیں معصومین کی زندگی سے لیتے ہیں ہم، ائمہ کی زندگی سے، انبیاء کی زندگی سے، کس طرح وعدہ نبھایا جاتا ہے۔ اگر پورے گھنٹے، 2 گھنٹے نہیں، سینکڑوں گھنٹوں کے فضائل کا نچوڑ ایک جملے میں عرض کر کے باب مصائب میں گفتگو کو داخل کروں، اگر دیکھنا ہو کہ عہد وفا نبھایا کیسے جاتا ہے تو دیکھیے کہ نبوت کے روز اول بعثت، جب مقام ختم نبوت کی بعثت ہوئی، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے فرمایا کون ہے جو آج میری تصدیق کرے اور میرا ساتھ دے؟ جو آج میری تصدیق کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ ایسا فرمایا۔ علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے، وعدہ کیا یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں۔ اس عہد کو کیسا نبھایا ہے۔ اب اگر صرف مثال بھی کوئی خطیب دیتا چلا جائے، کہاں کہاں علی نے کیسے نبھایا، رات تمام ہو جائے گی، بات تمام نہیں ہوگی، ہے نا؟ کہاں کہاں علی نے نبھایا۔ ایک جو زبان دے دی تھی، عہد پر قائم رہے۔ علی تو علی کے غلاموں میں یہ جوہر پیدا ہو گیا تو کیسا پیدا ہوا۔ بس اس مقام پہ آ کے بے اختیار ایک عجیب مثال یاد آ گئی۔ ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی۔ آج 12 محرم ہے۔ شہادتوں کا بیان ویسے تو ہو چکا، مگر میں
آج اس وقت یاد آ گئی ایک بات، ایک ایسی شہادت ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو شاید آپ نے نہ سنی ہو. میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کسی اور خطیب نے بھی پڑھی ہو، لیکن عموماً نہیں پڑھی جاتی. عموماً یعنی جسے کہتے ہیں کہ عموماً نہیں پڑھی جاتی. اور خود میں نے آج تک نہیں پڑھی ہے، آج پہلی بار پڑھ رہا ہوں یہاں پر. کربلا میں حضرت سید الشہداء کی شہادت کے بعد بھی کچھ شہادتیں ہوئی ہیں. کچھ تو بچوں کی شہادتیں ہوئی، لیکن کچھ بڑوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، ایک سے زائد. اب میں تیزی سے حوالہ دے کے آگے بڑھ جاؤں، آپ کی آنکھیں خود آنسو برسائیں گی. کربلا میں ایک شہید ایسا بھی تھا، خود کربلا میں پہلے سے موجود تھا، میدان جنگ میں گیا، خوب داد شجاعت دی، خوب زخمی ہوا اور زمین کربلا پہ گرا تو اس کے اوپر اور کچھ لاشیں گریں. ان لاشوں کے نیچے دب کے رہ گیا، لیکن رمق جان باقی تھی، سانس آ رہی تھی. لوگوں نے سمجھا کہ یہ شہید ہو چکا ہے، جاں بحق ہو گیا. دشمنوں نے یہ سمجھا. مقصود یہ نہیں ہے، میں اس کے بعد ایک تذکرہ کروں گا. ایک دم سے جب کربلا میں آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین، اس کے کانوں میں آواز پہنچی. سوچا کیا سن رہا ہوں میں، حسین قتل ہو گئے. دوبارہ اپنے اوپر جو لاشیں تھیں انہیں ہٹایا، اٹھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آواز گونج رہی ہے، الا قد قتل الحسین، الا قد قتل الحسین. رہا نہ گیا، اٹھا. اب قریب میں ایک ٹوٹی ہوئی تلوار پڑی تھی، ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر پھر دشمنوں پہ ٹوٹ پڑا. ابھی میں زندہ ہوں، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو حسین قتل ہو گئے. خوب پھر جہاد کیا اور شہید ہوا. تو ترتیب میں بہرحال یہ آقا امام حسین کے بعد شہید ہوا ہے کربلا میں. ایک اور مثال عرض کر دوں. دیکھیے یہ مثالیں کیوں عرض کر رہا ہوں، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. کربلا کے شہیدوں کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ کر سکے گا. وہ باب مسدود ہو گیا، لیکن یہ جذبہ مسدود نہیں ہونا چاہیے. آج بھی اور آج سے لے کر قیامت تک بھی جو آقا حسین کی محبت میں جان دے گا انشاءاللہ آقا کے انصار میں شمار ہوگا. اس لیے یہ جذبہ بیدار رہنا چاہیے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے حفحاف ابن محند راسبی ازدی بصری. بڑا کردار ہے، یہ چھوٹا کردار نہیں ہے. مولا امیر المومنین کے اصحاب میں سے ہے، مولا حسن کے اصحاب میں سے ہے، مولا حسین کے اصحاب میں سے. مولا امیر المومنین نے اس کے لیے ایک خاص علم بنا کر اسے دیا تھا اور اپنی فوج کے ایک حصے کا اسے سربراہ بنایا تھا جنگ صفین میں. عاشقان علی میں سے ہے، قبیلہ ازد بصرے کا رہنے والا حفحاف راسبی. جب اسے معلوم ہوا کہ آقا حسین کربلا پہنچ گئے ہیں تو یہ بصرے سے نکلا. دیر میں اطلاع ملی، دیر میں کربلا پہنچا. جب کربلا پہنچا شخصیت اس وقت معروف شخصیت تھی، شجاعت میں، فراست میں، عزم میں. کربلا پہنچا تو دیکھا عجب عالم ہے. عصر عاشور کے بعد پہنچا تھا. عجب دھندھلکا ہے، عجب اندھیرا ہے، جیسے لگ رہا ہے خون سے لہو برس رہا ہے، زمین خون اگل رہی ہے. سیدھا گیا اور پہنچا رئیس لشکر کفار، رئیس لشکر فساق، رئیس لشکر فجار عمر ابن سعد کے سامنے پہنچ گیا. کہا حسین کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ بڑی شجاعت کے ساتھ کہا
میں ہوں حفحاف ابن محند راسبی ازدی بصری، میں نے سنا ہے کہ حسین کربلا آئے ہیں، میں حسین کی نصرت کے لیے آیا ہوں، میں حسین کی نصرت کے لیے آیا ہوں۔ اس نے غور سے دیکھا، اس کے بعد خود اس نے اور اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا ہم نے حسین کو قتل کر دیا، جو بھی حسین کے ساتھ تھے سب کو قتل کر دیا، دیکھتے نہیں ہو حسین کے خیمے جل رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ دیکھیے اسے کہتے ہیں عزم، اسے کہتے ہیں عہد وفا نبھانا۔ بھئی ایک جذبہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حسین تو شہید ہو گئے، سر جھکاتا واپس چلا جاتا۔ اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں عہد وفا نبھانا، اللہ سے کی ہوئی نذر کو پورا کرنا۔ جب حسین ہی نہیں رہ گئے تو اب ہم رہ کے کیا کریں گے؟ تلوار کھینچی اور کہا یا ایھا الجند المجند انا الحفاف ابن المہند احمی عیالات محمد۔ پہچان لو لشکریوں، فوجیوں، دشمنوں، ظالموں، پہچان لو کہ میں کون ہوں، میں حفاف ابن محمد ہوں اور آج آل محمد کی نصرت کر رہا ہوں۔ اور بے جیگری کے ساتھ لڑا، ایسا جہاد کیا ہے کہ پھر فوجوں کے قدم اکھڑ گئے، پرے کے پرے بکھر گئے، یہاں تک کہ جو سامنے آتا تھا قتل کر دیتا تھا۔ ایک جوش، ایک جذبہ۔ آقا امام زین العابدین نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بنو ہاشم کے بعد، اہل بیت کے بعد مردوں میں کوئی ایسا شجاع پیدا نہیں ہوا جیسا حفاف تھا۔ یہ امام زین العابدین کا جملہ ہے۔ جنگ کرتا رہا یہاں تک کہ عمر سعد نے کہا احملو من کل جانب، ارے اسے ہر طرف سے گھیر لو، یہ اس طرح زیر ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر وہی ہوا، فوجوں نے ہر طرف سے گھیرا اور اب اسی طرح گویا مماثلت پیدا ہو گئی جیسے آقا شہید ہوئے تھے، جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ تھا وہ آقا کے اس جانثار پر استعمال کر رہا تھا۔ تیر اس کی طرف پھینکے جا رہے ہیں، نیزے اس کو چبھائے جا رہے ہیں، شمشیر سے اسے زخمی کیا جا رہا ہے۔ زمین پر آتے آتے اس نے کہا یا ابن رسول اللہ علیک منی السلام، فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو، شرمندہ ہوں، نادم ہوں، پہلے نہیں پہنچ سکا مگر آقا جان نذر کر رہا ہوں، قبول فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار اپنی رضا کے مطابق ہمیں اپنی سیرتوں کی تعمیر کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھرانوں کو جنت نظیر بنا دے۔ پروردگار ہمیں بہشت صفات خلق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں جوانان بہشت کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار معبود، پروردگار اب میں کیا عرض کروں، جو لوگ ادبی ذوق رکھتے ہیں وہ تو اس دعا کا مفہوم بھی واضح ہے کہ جوانان بہشت کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ سب یہ بچے یہ جوانان بہشت ہی تو ہیں، یہ جوانان بہشت ہیں۔ پروردگار آپ کے ہاتھوں سے ان بچوں کی تربیت فرمائے۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو سیرت محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار ہمارے معاشرے پر مرجعیات رشیدہ، علماء اعلام کا سایہ برقرار رکھ۔ پروردگار رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی زندگی کی حفاظت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ پروردگار کرم لا الہ الا اللہ کا واسطہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو عزت اور توقیر عطا فرما۔ معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔